ابھی میں حج پہ گیا ہوا تھا تو میں نے حج والوں سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھو جس کو ذرا سی بھی عقل ہے نا، تھوڑی سی بھی عقل ہے، کوئی قرآن بار بار یہ کہتا ہے تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، جو ذرا سی بھی عقل سے یہ بات سمجھے اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی عقل استعمال نہ کرے، آنکھیں بند کر لے، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ سوچو کہ ایک حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، اس کو 10 لوگوں کی شفاعت کا حق ملے گا قیامت والے دن، کہ اس نے قرآن حفظ یاد کیا، اور خالی یاد نہیں کیا، پھر موت تک اس کو یاد رکھا، یعنی کہ بھول گیا تھا حفظ کر کے، بھولنے والے کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، قرآن کو حفظ یاد کیا، پھر اس کو یاد رکھا اور قرآن والی زندگی بھی بنائی، یہ نہیں کہ طوطے کی طرح پڑھ لیا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا اس میں، نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، یاد کیا، یاد رکھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کو قیامت والے دن 10 لوگوں کی شفاعت کا حق ملے گا۔ 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ میں کہیں سمجھ آ گئی۔ اب میں اگلی بات سنو، قیامت والے دن جس کا حج قبول ہو گیا، جس کا حج قبول ہو گیا، اس مقبول حج والے حاجی کو اللہ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیں گے کہ تم 400 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اب میں نے کہا یہ عقل والوں کو تو فوراً سمجھ آنی چاہیے بات کہ یار ایک حفظ والا جس نے حفظ یاد کیا قرآن، کتنا مشکل ہے یاد کرنا، پھر اس کو یاد رکھنا، پھر اس کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، اس کو تو کہہ رہے ہیں 10 آدمی، اس کو کہہ رہے ہیں 400 آدمی۔ تو یہ 400 آدمی جو ہیں یہ کس بات پہ ہیں کہ تم یہاں سے احرام باندھ کے آ گئے ہو جناب مینا میں، مینا سے اگلے دن عرفات چلے گئے، عرفات سے شام ہوئی تو مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ سے نکلے کنکریاں ماری، کنکریاں مار کے بال کٹا دیے، بال کٹا کے جناب اپنا نہا دھو کے بیٹھ گئے اور جا کے طواف زیارت کیا اور چلو ختم، حج ہو گیا۔ تو اس پہ ملے گا 400 آدمی کی شفاعت، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے ان سے سوال کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ یہی آنے جانے پہ 400 کا حق ملے گا حق؟ تو چونکہ بہت انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سارے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب انجینئر سے کم کوئی نہیں تھا جہاں میں بات کر رہا تھا، تو سوچ کے کہنے لگے کہ جی کوئی لاجک سمجھ تو نہیں آتی، کسی بیوقوف کو بھی کہو کوئی کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی بات ہے، اس پہ ہوگا یہ۔ اور اس کے اندر کیا بات ہے؟ اس کے اندر بات یہ کہ حج کے لفظی معنی ہیں تبدیلی، ٹرانسفرمیشن، تبدیل ہو جانا۔ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام حج رکھا ہے تو ایسے ہی رکھا ہے اس کا نام حج کہ تم چاہے نہ تبدیل ہو جاؤ۔ جو حج سے تبدیل نہ ہوا اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے